میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگے ہیں، اور یہ فرق ہمارے صوفیہ بڑی وضاحت سے اس فرق کو بیان کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا. کیا بات تھی اس شخص کی. امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا، سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے. لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا، دو مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا. ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے. کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے. اور بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے، تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے، اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی قاہرہ میں رہتے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا. خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے. دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جس نے اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں. دل بڑا کرتا تھا، میں دعا مانگتی تھی. خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ ہی گیا، کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں. وہ سنو، روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا. میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں ویڑے میرے وڑدا ناہی کئی لکھ وسیلے پاواں. آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا. وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد، بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے، ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، میں تیرے ساتھ لگتا ہوں، صفائیاں مل کے کریں، آج رانائیاں بکھرے، جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے. امام کو خط ملا، ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے. جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے. بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، وہ بہت بڑے ہوں گے، کیا بات ہو. جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا. فرماتی جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گیا. میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں گے، وہ ساری روٹی کھا گئے. فرماتے حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوگا. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائیں، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے. میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے. میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے. فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. کہتے بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے. نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے. میرے ابا جی شراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے. کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں. پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے. لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے.
فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو. میں نے کہا نہیں، میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں، آج تو اور ہے. فرماتی ہے 4-5 دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے. پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی. میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا؟ کہنے لگے یار تجھے کیا بتاؤں، 2-3 مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ بچ کے جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھاتا رہا ہوں. پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا، پتہ نہیں جانور بھی صحیح ذبح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. جب تیرے دسترخوان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے، سوارا ہے. مجھے پتہ ہے تو ایک لقمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا، اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے. اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا، نور بنتا ہے. اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں. زندگی بھر کبھی 2 اکٹھی نہیں کھائی، پر یہاں 8-8 روٹیاں کھاتا رہا ہوں، یہاں اپنے گھر میں یا تیرے گھر میں. ورنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان تھا. اور فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں ساری رات کیا کرتا رہتا تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا سورتوں کی، میں ساری رات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا. اور میں نے ایک آیت کی 100 تفسیریں کی ہیں رات بھر جا کے. 100. تو نے دیکھا میں بغیر وضو چلا جاتا تھا سویرے. حضور ہاں. فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا. میں ساری رات تفسیری نقطے بیان کرتا رہتا تھا. بیٹی کہتی انہوں نے 2 جملے کہے اور میں رونے لگی. میرے والد آئے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا. آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے لیے، اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے. میں کیا سمجھی تھی او بھائی؟ میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتہ تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہے. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے پاس جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا. ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے. شاہ بقی الدین کہتے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے پہنچ گئے. اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہے. تو کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا، گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم، جنگل پہاڑ اور دشت میں. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا
اللہ اکبر۔ میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ دیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیز بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں اعظم یار منون بخاطر اساں کی پیش بٹائے کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا، جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہی۔ یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے، احترام والے بن کے، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کے دیکھا وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہے، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام نیچے۔ کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے، یاد میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا،
आके ना तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया, जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुंह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते इमाम साहब ने भी यूं नज़र मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई। मैं अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिए, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाहे टोई, पांच अदब दे मोहम्मद बख्शा, तोड़ नहीं चढ़िया कोई। बादब लोग जो होते हैं वो दूसरों को इज्जत दे देते और अपने अखलाक को बुलंद कर लेते हैं। जब आप किसी का एहतराम कर रहे होते हैं तो आप उसी को नहीं कुछ दे रहे होते, आप अपनी अजमत का भी इजहार कर रहे होते हैं। किसी को इज्जत देते वक्त आपके अखलाक का भी पता चल रहा होता है। अखलाकी कदरें मजबूत होती है एहतराम करने से। मजहब इस्लाम इतना सोना है, इतना प्यारा है, ये दीन इतना ठंडा और इतना मीठा है कि धरती के सारे हुस्न समेट कर अगर एक लफ्ज़ बनाया जाए तो वो दीन इस्लाम बनता है। ये दीन इतनी खूबसूरतियाँ बांटता है। अगर दीन इस्लाम की मुख्तलिफ तशरीहात करते करते ये कह दिया जाए ना कि ये दीन अदब वाला दीन है, एहतराम वाला दीन है, तौक़ीर वाला दीन है, हर शख्स को मुनासिब इज़्ज़त, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की इज़्ज़त बयान की, बाप की इज़्ज़त बयान की, बूढ़े की इज़्ज़त बयान की, इमाम की इज़्ज़त बयान की, आलिम की इज़्ज़त बयान की। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, सादा था, पर मजदूरी कर रहा था, हलाल कमा रहा था, हाथों पे छाले थे। कुर्बान जाएं, मेरे महबूब ने फरमाया ये जो हलाल कमा रहा है ना, ये भी अल्लाह का दोस्त है। उसका भी एहतराम बयान कर दिया, उसका इकराम भी बयान कर दिया। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एहतराम दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, आप देखिए हुजूर ने उस औरत की भी फजीलत बयान की जिसके घर के अंदर औलाद पैदा होती है, और उसकी भी फजीलत बयान की कि जिस घर के अंदर औलाद पैदा होती है पर जल्दी चली जाती है, इंतकाल हो जाता है किसी बच्चे का खुदा न खास्ता, उसकी भी फजीलत बयान की। जिसका खामंद मौजूद है और वो खामंद की खिदमत करती है, और उस बीबी की भी फजीलत बयान की जिसका खामंद इंतकाल कर गया पर वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत में मुझे वो औरत नजर आई। तो हर शख्स के लिए हुजूर ने एहतराम बयान किया, इकराम बयान किया। हमने चूंकि बदगुमानियां पैदा करनी शुरू कर ली है तो मुआशरे के अंदर बसने वाले लोगों के बारे में हमारे दिलों में मुख्तलिफ वसवसे आ जाते हैं, मुख्तलिफ वसवसे। किसी भी शोबे के किसी भी आदमी के बारे में को 2 4 5 बातें अपने ज़हन में इकट्ठी करके या कानों में किसी ने वो बात डाल दी तो हम ज़हन बना लेते हैं कि ये गाड़ियाँ चलाने वाले तो बंदे ठीक ही नहीं होते, ये जनाब पुलिस के महकमे के लोग तो दुरुस्त होते ही नहीं, फलाने महकमे के लोग तो होते ही ख़राब है, ज़हन बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब इंसान के दिल से रुखसत होता है। हमें दीन ने अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ाते बाबरकत है। हमेशा ये होता था कि छोटे बड़ों का अदब सिखाते थे, पर ये वाहद दरबार मुस्तफ़ा है कि जिसके आदाब खुद रब करीम ने बयान फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आप कभी आयत के अंदाज पर गौर करें, कहा ए ईमान वालों तुम्हारी आवाज़ें
میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے. ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے. تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے. آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی. لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہے حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. 3 باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی، خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے، پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتے بیٹے روٹی کھا لو، کہنے تو سب کو بھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے، کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دو تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دے. تو کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتے چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا، تو نہ بھی ٹینشن ہے وہ کہتے ہیں ستاندہ. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہا، کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دے
کہ سیانا بیان ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا, کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بنا. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے. اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو. کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں. ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے, تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا, بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا. کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے. مجھے پتہ چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کی. روز میں منصوبہ بندی کرتا, پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا. کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے. فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں. فرماتے ہیں لڑتے لڑتے, لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے, پھر گمسان کا رن پڑتا تھا, گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ, سمجھ نہیں آتی کہ تیر کہاں سے آیا, نیزہ کہاں سے آیا. فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا, مجھے موقع مل گیا, میں حضور کے قریب پہنچ گیا. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں. فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. بڑی درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک نور چمکا, اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, آنکھیں چلھا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے. آپ نے میں نے کر دی, آپ نے سن لی, ذرا دیکھو تو صحیح, جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا, جو جس نے تلوار ہی لہرا دی, جو شہید کرنے ہی لگا تھا, پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا. کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہے لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج. رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت, اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا. ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے, یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے, ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں, فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سیدھی سیدھی روش پر, بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں, کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں. کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. سادی سادی طبیعت پہ نا, سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا, آواز کے ساتھ نہیں بلایا, حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے, فرمایا ادھر آؤ نا.
فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی۔ ایک تھپڑ ہوتا ہے، ایک تھپکی ہوتی ہے، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے۔ کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3۔ کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ اور فرماتے اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دوں، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شہبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شہبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی، اللہ نے تجھے بخش دیا، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا۔ مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں بات چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دعا کرنا تھے انجل کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے بھی مرد نے۔ ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں، پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے، خالی کندھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لیے، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی،
एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहाँ से खुशबू लगाता है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले, ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहाँ आ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं, तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं, क्या करें, इस तरह का मेरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हैं, कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहते हैं बीवियाँ कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहाँ तक बात जाती है तुम्हारे पास, जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी नहीं लगाई। तो बीवी कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है, और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते हैं। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है, पर हर वक्त खुशबू आती है। हज़रत फरकत रो पड़े, कहने लगी बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियाँ बन गई, उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता। जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया, जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल। हुजूर जरा देख के, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताओ। कहते हैं हुजूर ने फरमाया सतर ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार, सतर ढांप ले। कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने सतर ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे, फरमाते नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला, फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूँ सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसी ने लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो तो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए मनातका ने एक बहस की है। वो कहते हैं असल बात यह है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बददियानती नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये जो अंदर की अय्यारियाँ होती है ना, चेहरा भी खतरनाक कर देते हैं, और जब अंदर हुस्न होता है तो बाहर भी हुस्न ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नीयत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता। बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता, क्योंकि अंदर हुस्न होता है तो वो हुस्न उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहाँ ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती है, वो सच्चा होता है, वो खरा होता है, उसका हुस्न चेहरे पे आता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुधियाता नहीं था, बल्कि आंखों को अच्छा लगता है। शाह अब्दुर रहीम साहब मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं, और हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में जितने भी मसालक हैं ये सारे शाह वलीउल्लाह साहब के शागिर्द बनते। वो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्हें रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह वलीउल्लाह साहब के अब्बा जी कहने लगे हुजूर एक बात बड़ी अड़ गई है मेरे दिल में, बड़ी, तो किताबों से जवाब नहीं मिला, आज रब करीम ने मौका दिया है उस सवाल का जवाब। तो अब्दुर रहीम पूछो का या रसूलल्लाह हज़रत यूसुफ का हुस्न देख के लोगों ने उंगलियां काट ली, पर आपको तकने वाले तकते ही रहे।
کوئی بھی ہوش نہیں ہوا, کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے, ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا, جرأت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے قصویٰ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے, میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے, ارادہ تھا بحث کروں گا, نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے قصویٰ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی, ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا. فرماتے میں جب گیا نا, میرے شاگرد ساتھ تھے, مناظرہ کرنے گیا, مناظرہ شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا, پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے, کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو, کرو سوال, چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا, چلو نا چلو آگے چلو, بڑھو آگے, کرو بات, آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا, دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے, میں مسلمان ہونے آیا ہوں. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا, حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے, تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے, یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی, تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی, لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے, اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ, کوئی تھکاوٹ, کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عارف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا, اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا, اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے, عورتیں بھی ساتھ رہتی, کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا, اکیلے رسول پاک صلی اللہ ہو. پھر ایک دفعہ پڑھیے گا, ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے. حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے, خیمے لگے تو پڑاؤ کیا, محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا, بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے, حضور نے کہا اتنے دینے. بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ, وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں, اپنے غلام کو بیچتا ہوں, اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا, اونٹ کی لگام تھا, میں نکیل تھا, میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا, تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا, کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے, قبیلہ پوچھا, ایڈریس کا پتہ ہے, پتہ کہاں رہتا ہے, اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. سردار بھی کہنے لگا, سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی, ان کی گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی, مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں, کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا, کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے, ایک آدمی دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے, اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے, وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ, پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا, دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی
خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہو بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت اعلیٰ حضرت نے کہا لم جاتی نظیر کفی ناظرن مثلے تو نشد پید آ جانا۔ حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا، تم 50 باتیں کرتے تھے وہ ایک جواب دیتے تھے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا، جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجوریں باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجوریں ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ تم سے؟ ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجورے کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہے جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک کی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے۔ ایک شعر مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا کمال کر دی، کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ بھائیوں وہ سارے طریقے اپناؤ جو رسول پاک نے عطا فرمائے، حسن بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، پاکیزگی بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے، بقا بھی حضور کے، اور جو چاہتا ہے نا دنیا میں سب سے خوبصورت بن جائے، نظر آئے، اور اس کی خوشبو سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوں، وہی طریقہ اپنائے جو میرے نبی نے عطا کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔